نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی قدر، آج 20 رمضان المبارک 1441 ہجری میں خلاصہ مضامین قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 20ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل پیش کر دیے کہ جو زمین اور آسمان میں ذرا غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر اللہ آسمان سے بارش برساتے ہیں اور زمین میں کیسے تر و تازہ لہلہاتے باغات، کھیت کھلیان، فصلیں، یہ باغ و بہار یہ قدرت کا ہی بنایا ہوا ہے۔ اور تم جن کو اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، جھوٹے خدا بناتے ہیں، کیا وہ بہتر ہیں یا یہ اللہ؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پہ دیکھو، بنانے کے بعد اللہ نے کیسے مضبوط منجمد پہاڑ کھڑے کر دی، اور پھر اللہ نے کیسے میٹھے اور کھاری پانی کو جاری کر دیا اور درمیان میں ایک آڑ قائم کر دی جو آپس میں ملنے نہیں دیتی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو بیماری میں، تکلیف میں انسان پکارتا ہے، اور کون ہے جو انسان کو سمندر میں، خشکی میں رستہ دکھاتا ہے ستاروں کے ذریعے۔ بارش کے برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں وہی اللہ چلاتا ہے۔ اور انسان کو کس نے پیدا کیا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تو یہ تمام کائنات میں انسان غور کرے تو اس کے جواب میں یہی چیز نظر آئے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان زندہ ہونے کے بارے میں جو لوگ انکار کرتے تھے، مشرکین اور منکرین جو اس کا انکار کرتے تھے، ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم اور ہمارے باپ دادا جب بوسیدہ ہڈی یہاں ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین میں غور و فکر کرو اور اس سے پہچان لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب، عالم الغیب ہونے کا تذکرہ کیا کہ اللہ ہی کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ علم سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو مشرکین آپ کا انکار کر رہے ہیں، اس طرح سے مجرم لوگ پہلے بھی انبیاء کرام کا انکار کرتے چلے آئے ہیں، لیکن ان کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ بعد کے آیات میں قرب قیامت کی ایک اہم نشانی کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور پیدا ہوگا اور جو لوگوں سے کلام کرے گا، یہ بھی قیامت کے آنے سے پہلے نشانی ہوگی۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، کیسے ساری زمین پر ایک لرزہ اور خوف طاری ہو جائے گا، اور پہاڑ بادلوں کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر زمین میں جو مومن لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ بے خوف اور پرامن ہوں گے، انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ لیکن جو گمراہ لوگ ہوں گے، جنہوں نے نافرمانی کی، اطاعت نہیں کی، وہ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اور ان کی یہ پریشانی جہنم میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ اور بعد کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا درس دیا، اور اللہ کی طرف سے یہ عادت و طریقہ ہے کہ قرآن ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے انبیاء کرام کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اور اللہ کی طرف سے پہنچائے گئے نیک بندوں کے ذریعے۔ لیکن جو لوگ مان لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، وہ اپنا ہی بھلا کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ گمراہی اختیار کرتے ہیں، سیدھی راہ سے صراط مستقیم کو چھوڑ کر گمراہی اور غضب کے راستے پر چلے جاتے ہیں، وہ اپنا ہی برا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ برے نتیجے سے خبردار رہیں۔ سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے، مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں اس صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے شروع میں بیان کر دیا، اور تقریباً 5ویں رکوع تک یہی واقعہ چل رہا ہے
کہ فرعون جو بادشاہت کے ساتھ ساتھ خدائی دعویٰ بھی کرنے والا تھا، اس کے نجومی اور جوتشیوں نے اس کو یہ خبر دی کہ یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو فرعون تیرے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون بڑا اس سے محتاط ہو گیا اور اس نے اس کے لیے اپنی ٹیموں کو روانہ کیا کہ لوگوں کے ہاں جب بھی کسی نرینہ اولاد بیٹے کی پیدائش ہو اور وہ قتل کر دیا جائے۔ تو لیکن جب یہ سلسلہ بڑھنے لگا تو ان کے مشیروں نے یہ کہا کہ اگر اسی طرح ہم سلسلہ جاری رکھیں گے تو نسل آگے ختم ہو جائے گی۔ تو پھر یہ طے پایا کہ 1 سال زندہ رکھنے کا ہوگا اور 1 سال قتل کرنے کا ہوگا۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جس سال قتل کرنے کا سال تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد ان کی والدہ کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا کی لہروں کے حوالے کر دیں، لیکن ان کو یہ اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سالم آپ تک لوٹائیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ ہیں وہ دیکھنے کے لیے، نگرانی کے لیے بھی ساتھ ساتھ گئیں۔ یہ پانیوں کی لہروں میں بہتا ہوا یہ صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں سے اس کے کارندے اٹھا کر اندر جب لے جاتے ہیں تو فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام جو ایمان والی تھیں، انہوں نے جب دیکھا تو اللہ نے ان کے دل کو اس بچے کے لیے نرم کر دیا اور اس نے دیکھتے ساتھ کہا قرۃ عین لی ولک، کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تمہاری بھی۔ لیکن فرعون نے وہاں پر ان کا انکار کیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ہی گھر میں موسیٰ علیہ السلام کے رہنے کا بندوبست کر دیا۔ اب چونکہ پیدائش ہوئی تھی اور مشکل تھا کہ بچے کے لیے کہ جب تک وہ دودھ نہیں پئیں گے ان کے لیے رہنا مشکل تھا، تو وہاں کے جتنے بھی آس پاس میں دائیاں تھیں یا جتنے بھی خواتین تھیں کوششیں کی گئیں کہ کسی طرح بھی وہ دودھ پی لیں، لیکن اللہ نے فرما دیا تھا کہ ان پر حرام کر دیا گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان کو خبر دی کہ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں کہ جس کا یہ دودھ پینے کو تیار ہو جائیں گے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک دوبارہ سے ان کی پہنچ ہو گئی اور ان کے ذریعے ان کی پرورش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ نے کروائی فرعون کے زیر سایہ، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوانی میں پہنچتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ایک بار فرعون کے اس حکومت کے علاقہ میں جہاں رہ رہے تھے تو وہاں پہ دیکھا کہ ان کا جو قومی بھائی ہے اسرائیلی، اس کو ایک مصری فرعون کا جو ماننے والا تھا وہ اس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے مدد کے لیے پکارا اور موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہ ہاتھ اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قبطی کا، اس مصری کا خون ہو گیا، کیونکہ نبیوں کو اللہ نے عام انسانوں سے زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ دوسرے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب باہر جاتے ہیں تو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کل بھی آپ نے ایک شخص کا خون کیا تھا، اب آپ پھر کیا ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص خبر دیتا ہے کہ یہ فرعون آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچتے ہیں وہاں پر کنویں کے کنارے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رش ہے، وہاں سے وہ پانی حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ تو وہاں پہ 2 خواتین اور 2 لڑکیاں جن کو کافی تاخیر ہو گئی لیکن وہ پانی نہیں لے پائیں، تو موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو کنویں سے پانی نکال کے دیتے ہیں۔ اور در حقیقت وہ 2 خواتین یا 2 لڑکیاں جو تھیں وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ تو شعیب علیہ السلام چونکہ بڑھاپے کی دہلیز پر تھے اور ان کے لیے یہ کام کاج کرنا مشکل تھا، اس وجہ سے ان کی بیٹیاں لینے آئی تھیں۔ تو شعیب علیہ السلام بڑے حیران ہوتے ہیں کہ آج ان کی بیٹیاں جلدی واپس آ گئیں۔ تو وہ ان کو جا کے اس شخص کی، نوجوان کی تعریف کرتی ہیں اور ان کو بتاتی ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام سے یہ مکالمہ جاری ہے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بھی تنہا ہیں، درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، بڑی عجیب دعا کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ مجھے عزت کے ساتھ ایک ٹھکانہ دے دیجئے۔ تو اتنے میں ان کی بیٹیاں لینے کے لیے آتی ہیں، اور قرآن نے
اس لڑکی کی چال کا بھی ذکر کیا کہ وہ بڑی شرم و حیا کا پیکر بن کر آئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ معزز گھرانوں اور خاندانوں کی لڑکیوں کا یہ طریقہ ہوا کرتا ہے اور ان کے اندر شرم و حیا پائی جاتی ہے، اور ان کا لباس بھی شرم و حیا کے ساتھ مرقع ہوتا ہے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اپنی آستین سے اپنے چہرے کو چھپایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی طاقت اور ایمانت اور دیانت کی تعریف کر دی گئی تھی، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے شعیب علیہ السلام ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کو 10 سال کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ وہ ان کی بکریاں چرانا اور دوسرے کاموں میں مدد کریں گے۔ بعد میں جب وہ اپنی اہلیہ کو لے کے لوٹتے ہیں مصر کی طرف، تو رستے میں جنگل میں آگ کی ضرورت جب پیش آتی ہے، آگ لینے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے نوازتے ہیں، معجزات دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ معجزات لے کر فرعون کے دربار میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے، یہودی یا عیسائی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ایمان لانے پر دگنا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ ایمان نہیں لا رہے، یہ ان بستیوں سے، ان علاقوں سے عبرت حاصل کریں کہ جن کی معیشتیں بڑی مستحکم تھیں، بہت مضبوط تھیں، لیکن وہ آج کھنڈرات کا مرکز نظر آتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان کر دی کہ یہ دنیا فانی چیز ہے، اس نے ہمیشہ کبھی قائم نہیں رہنا، بلکہ اس نے ایک دن ضرور ختم ہو جانا ہے۔ دنیا کے اندر حاصل ہونے والا جو فائدہ ہے وہ ہمیشہ کا نہیں ہے، بلکہ آخرت کی نعمتیں، آخرت کی آسائش وہ ہمیشہ ہمیشہ اور باقی رہنے والی ہیں۔ تو ان آیات میں اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 میں شرک کی مذمت بیان کی جا رہی ہے، اور مشرکین مکہ کے اندر جو مختلف جہالتیں اور ان کے جو احمقانہ رویے تھے ان کی اللہ نے مذمت بیان کی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کے مال و متاع تمہارے کچھ بھی کام نہیں آنے والے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو بیان کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر انتظامات کو بدل ڈالیں تو کون ہے جو اللہ کو روک سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 3 میں، فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا قارون، جس کو بڑا مال و دولت دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رشتہ دار بھی تھا، لیکن وہ اپنے سرمایہ پر، اپنی جائیداد اور مال پیسے پہ بڑا فخر کرتا تھا، اور اس کو اتنا مال پیسہ دیا گیا تھا کہ اس کے جو خزانوں کی کیز تھیں وہ ایک بڑی جماعت طاقتور لوگوں کی اٹھایا کرتی تھی، لیکن اس کو اپنے مال پیسے پہ بڑا زام اور غرور تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ میری عقل اور دانش اور میرے ہنر سے حاصل ہوا ہے، اور جب اس کو غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو وہ اتراتا تھا اور تکبر کیا کرتا تھا، اور جس وقت وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، حشم و قدم کے ساتھ، اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ جب باہر نکلتا اور اس کے مال پیسوں کی فراوانی کو جب لوگ دیکھتے، تو جو لوگ دنیا پرستی میں آگے بڑھنے والے تھے، جن کے دلوں میں مال کی محبت زیادہ تھی، وہ لوگ جب قارون کو دیکھتے تو وہ کہتے کہ کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے اس پر عذاب آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور اپنی روش پر قائم رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کے مال جائیداد، خزانے، گھر سمیت زمین میں دھنسا کر ختم کر دیا۔ تو جو لوگ حسرت سے اس کے مال پیسے پہ نظر رکھے ہوئے تھے اور وہ بھی اس لالچ میں تھے، تو انہوں نے وہ یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ رکوع نمبر آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو دنیا کے اندر بڑا بننے کا اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اصل میں تو جو انجام حاصل ہونے والا ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ بھی بادشاہت میں فرعون یا قارون جیسے بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ دنیا میں اللہ ہی نے ان کے لیے مثال قائم کر دی۔ سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے، مکی صورت ہے، اور اس صورت کے نازل ہونے کا جو زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان سخت آزمائشوں میں کی چکی میں پس رہے ہیں،
اور ہر طرف سے کفار کے مصائب والآلام ان کے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور اس صورت میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کے اس آزمائش پر صبر کرنے کی تلقین کی، اور فرمایا کہ ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی انسان جو ہے کندن بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی عادت ہے کہ تاکہ اس سے سچے ایمان والے اور جھوٹے اور منافق لوگوں کو الگ کر لیا جائے۔ کھرا اور کھوٹ الگ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرح سے تکالیف اور مصائب سے دوچار کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ اس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ جس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی اور وہ اس پر قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو بیان کیا اور فرمایا کہ اگر وہ شرک پر مجبور کریں جو کہ ناقابل معافی جرم ہے، پھر تم ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اگر شرک کے علاوہ کسی بات کا حکم دے رہے ہیں تو ان کی بات ضرور ماننا۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ یہ سخت سے سخت آزمائشیں پہلے انبیاء پر بھی آئیں۔ اس میں نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے قصوں کو بھی اللہ نے ذکر فرما دیے، تاکہ یہ ایمان والے جان لیں کہ اس طرح کے جو آزمائشیں ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اور لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ غلبہ اہل حق کو ہی عطا کرتے ہیں، اور جو دین حق کے مخالف ہوتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو ذکر کیا گیا کہ کیسے انہوں نے اپنی اس بت پرستی کی طرف لگنے والی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ ہجرت کی، اور ان کی جو قوم جس برائی میں مصروف تھی اس کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ رکوع نمبر 4 میں قوم لوط کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے بھیجے، اور وہ قوم جو بے حیائی اور فحاشی میں مشغول تھی، اللہ نے کیسے پتھروں کی بارش سے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس کے بعد اہل مدین کا واقعہ ذکر کیا گیا، اور قوم عاد اور سمود کا عذاب، اور اسی طرح قارون، فرعون اور حامان۔ اور پھر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ نے کیسے ان کو انجام سے دوچار کیا۔ اور یہ تمام چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی جو سازشیں ہیں جو اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو تشبیہ دی ہے عنکبوت کے ساتھ، مکڑی کے ساتھ، کہ جیسے مکڑی کا جالا نازک ہوتا ہے، وہ سردی گرمی کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح مشرکین کے جو یہ جھوٹے معبود باطلاں ہیں، خدا ہیں، یہ بھی کوئی ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کسی کو، نہ ہی کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر 20ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔